آج ہم رابرٹ کیوساکی کی مشہور کتاب رچ ڈیڈ پور ڈیڈ کے بارے میں بات کریں گے۔ اس میں پیسے کے بارے میں دو بالکل الگ سوچ کا ذکر ہے۔ کہانی ہے دو والدوں کی، ایک وہ جو بہت پڑھا لکھا تھا لیکن پیسوں کے معاملے میں ہمیشہ پریشان رہتا تھا، اور دوسرا وہ جس نے 8ویں جماعت کے بعد پڑھائی چھوڑ دی لیکن ہوائی کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک بن گیا۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ ان کی سوچ میں آخر ایسا کیا فرق تھا۔ تو بنیادی فرق یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ ایک والد کا مشورہ تھا کہ ملازم بن جاؤ، محفوظ رہو گے، جبکہ دوسرے والد کہتے تھے نہیں، مالک بننے کا سوچو۔ ایک کا مقصد تھا مالی تحفظ، بس گزارا ہو جائے، اور دوسرے کا مقصد تھا مالی آزادی۔ یہ صرف کوئی نصیحت نہیں تھی، بلکہ زندگی گزارنے کے دو بالکل مختلف انداز تھے۔ اب دیکھیں، عام طور پر تو ایک ہی مشورہ ملتا ہے، مان لو یا نہ مانو، لیکن یہاں مصنف کے پاس آپشن تھا۔ وہ دونوں نظریات کو آمنے سامنے رکھ کر دیکھ سکتا تھا اور پھر اپنے لیے فیصلہ کر سکتا تھا۔ اس چیز نے اسے مجبور کیا کہ وہ صرف اوپر سے نہ سوچے، بلکہ گہرائی میں جا کر سمجھے کہ پیسے کے بارے میں یہ دونوں سوچ ان کی زندگیوں پر آخر کیسے اثر ڈال رہی تھیں۔ چلیں اب اس سب سے اہم فرق کی طرف آتے ہیں جو ان دونوں سوچ کے درمیان ہے، اور یہ فرق آپ یقین کریں صرف ایک چھوٹے سے جملے کی تبدیلی میں چھپا ہے۔ ایک ایسی تبدیلی جو دماغ کو بند کرنے کے بجائے اسے کام پر لگا دیتی ہے۔ بس چند الفاظ کا فرق ہے۔ جو غریب والد تھے ان کی زبان پر اکثر ہوتا تھا میں یہ چیز افورڈ نہیں کر سکتا، اور بس بات ختم، سارے دروازے بند۔ لیکن جو امیر والد تھے وہ اس جملے سے سختی سے منع کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ زور دیتے تھے کہ یہ پوچھو میں اسے کیسے افورڈ کر سکتا ہوں۔ سوچئے ذرا، جب کوئی کہتا ہے میں یہ افورڈ نہیں کر سکتا تو کیا ہوتا ہے؟ دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ یہ بالکل ایک مینٹل شارٹ کٹ ہے، ذہنی سستی کی ایک قسم۔ تخلیقی مسئلہ حل کرنے کی ہر کوشش وہیں رک جاتی ہے، بات ختم۔ لیکن دوسری طرف جب آپ پوچھتے ہیں میں اسے کیسے افورڈ کر سکتا ہوں تو دماغ کو کام کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک طرح سے دماغ کی ایکسرسائز ہے، ایک مینٹل ورک آؤٹ۔ اس سے نئے امکانات، نئے مواقع اور حل کے دروازے کھلتے ہیں۔ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہر چیز خرید لی جائے، بلکہ اصل مقصد تو اپنے فائنینشیل مسلز کو مضبوط کرنا ہے تاکہ ایک بہتر مالی مستقبل بنایا جا سکے۔ تو سوچ کی یہ جو تبدیلی ہے یہ کام اور آمدنی پر کیسے لاگو ہوتی ہے؟ چلیں اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں پہلے سبق میں جو امیر والد نے سکھایا تھا۔ تو یہاں اصل بات یہ ہے، غریب اور مڈل کلاس لوگ پیسے کے لیے کام کرتے ہیں۔ ان کی ساری زندگی پے چیک کے پیچھے بھاگتے ہوئے گزر جاتی ہے، اور اس سے امیر کون ہوتا ہے؟ ان کا باس، حکومت اور بینک۔ لیکن امیر لوگ اس کا بالکل الٹ کرتے ہیں۔ وہ پیسے سے اپنے لیے کام کرواتے ہیں، وہ اثاثے بناتے ہیں، یعنی ایسی چیزیں جو ان کے لیے پیسہ کماتی ہیں تاکہ انہیں خود کام نہ کرنا پڑے۔ امیر والد اس سائیکل کو دی ریس کہتے تھے، یعنی چوہے کی دوڑ، اور یہ دوڑ دو چیزوں سے چلتی ہے، خوف اور لالچ۔ خوف کہ بل کیسے ادا ہوں گے، نوکری چلی گئی تو کیا ہوگا، اور جب تنخواہ ملتی ہے تو لالچ یا خواہش جاگتی ہے، پھر زیادہ خرچ ہوتا ہے اور پھر سے پیسوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا چکر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اور یہی وہ پیٹرن ہے جس میں اکثر لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ صبح اٹھو، کام پہ جاؤ، بل ادا کرو، اور اگلے دن پھر وہی سب، ہمیشہ زیادہ پیسوں کی امید میں رہتے ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید اس سے ان کی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ لیکن افسوس، عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ امیر والد نے اس کی بڑی زبردست مثال دی تھی۔ انہوں نے کہا یہ بالکل اس گدھے جیسا ہے جو گاڑی کھینچ رہا ہے اور اس کا مالک اس کے سامنے ایک ڈنڈی پر گاجر لٹکا دیتا ہے۔ گدھا بیچارہ گاجر کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، یہ سوچے بنا کہ وہ جا کہاں رہا ہے۔ بالکل اسی طرح لوگ تنخواہ، ترقی اور جاب سیکیورٹی کے پیچھے بھاگتے ہیں، جو اکثر ایک دھوکہ ہی ہوتا ہے اور انہیں کبھی اصل آزادی نہیں مل پاتی۔ اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں الگ الگ مائنڈ سیٹس فائنانشل رسک کو کیسے دیکھتے ہیں۔ ایک کہتا ہے محفوظ کھیلو، دوسرا کہتا ہے رسک کو منظم کرو۔ دیکھیں، جو غریب والد تھے ان کے لیے پیسوں کی دنیا بہت خوفناک اور انجان تھی۔ ان کا سیدھا سا فلسفہ تھا رسک سے بچو۔ لیکن امیر والد کا کہنا تھا کہ رسک سے بچنا تو ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اسے منظم کرنا سیکھ لو۔ وہ اس سے بھاگنے کے بجائے اسے سمجھنے اور اسے فائدہ اٹھانے پر زور دیتے تھے۔ محفوظ کھیلنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے ایک مضبوط مالی بنیاد کا نہ ہونا۔
جب لوگوں کے پاس کوئی اثاثہ نہیں ہوتا تو وہ اپنی نوکریوں سے چپکے رہتے ہیں۔ ہارنے کا ڈر جیتنے کی خوشی سے کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور یہی ڈر انہیں مالی طور پر پیچھے رکھ دیتا ہے۔ تو پھر آخری مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اصل مقصد یہ ہے کہ اپنی توجہ صرف آمدنی کمانے سے ہٹا کر اپنے ذاتی کاروبار کو بنانے پر لگائی جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ کسی کا کاروبار کیا ہے؟ سننے میں تو یہ بہت سادہ سا سوال لگتا ہے، لیکن یقین کریں اکثر لوگ اس کا غلط جواب دیتے ہیں۔ وہ اپنے پیشے کو ہی اپنا کاروبار سمجھ لیتے ہیں۔ اور یہاں بہت اہم فرق سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، کوئی شخص بینکر ہو سکتا ہے، وکیل ہو سکتا ہے یا شیف ہو سکتا ہے۔ یہ اس کا پیشہ ہے، اس کا کاروبار نہیں۔ اس کا کاروبار وہ اثاثے ہیں جو وہ بناتا ہے۔ امیر لوگ اپنے اثاثوں کے کالم پہ فوکس کرتے ہیں، جبکہ باقی سب صرف اپنی آمدنی کے گوشوارے پر دھیان دیتے ہیں۔ ایک سادہ سی بات ہے، جب آپ کسی اور کے لیے کام کرتے ہیں تو آپ انہیں امیر بنا رہے ہوتے ہیں۔ مالی تحفظ کا راز اپنے اثاثوں کو بنانے پر توجہ مرکوز کرنے میں ہے۔ اپنی دن کی نوکری بالکل کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسی چیزیں خریدنا شروع کریں جو آپ کی جیب میں پیسہ ڈالیں، نہ کہ ایسی چیزیں جو آپ کی جیب سے پیسہ نکالیں۔ یہ سلائیڈ اس پوری بات کا نچوڑ ہے۔ امیر لوگ اثاثے خریدتے ہیں، غریب لوگوں کے پاس صرف خرچے ہوتے ہیں، اور جو متوسط طبقہ ہے وہ ایسی ذمہ داریاں خریدتا ہے جنہیں وہ اثاثہ سمجھتے ہیں، جیسے کہ ایک بڑا گھر یا ایک نئی گاڑی، جو در حقیقت ان کی جیب سے پیسہ نکال رہی ہوتی ہیں۔ تو آخر میں بات یہ ہے کہ مالی قسمت کوئی اتفاق نہیں ہوتی، یہ روزانہ کیے گئے چھوٹے چھوٹے فیصلوں کا نتیجہ ہے۔ آپ کے ہاتھ میں آنے والا ہر ایک روپیہ، ہر ایک ڈالر آپ کو ایک موقع دیتا ہے فیصلہ کرنے کا۔ کیا اسے بے وقوفی سے خرچ کر دیا جائے، یا اس سے ذمہ داریاں خریدی جائیں، یا پھر اسے اپنے ذہن پر سرمایہ کاری کر کے اثاثے حاصل کرنے کا طریقہ سیکھا جائے؟ یہ وہی انتخاب ہے جو ہر شخص ہر روز کرتا ہے۔